بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ دعائے قنوت کی تجویدی اصلاح۔ دعائے قنوت کون سی دعا ہوتی ہے؟ عام طور پر لوگ اس کو وطر کی دعا کے نام سے جانتے ہیں کہ وطر میں جو پڑھے جانے والی دعا ہے، وطر جب پڑھتے ہیں ہم عشاء کی نماز میں، تو اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کی تجویدی اصلاح سیکھیں گے تاکہ آپ سب کو بھرپور فائدہ ہو سکے، اور آسان طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو غلطیاں آپ لوگ کرتے ہیں اس کو آپ اصلاح کر کے ٹھیک کر کے اپنی نماز کو مزید بہتر بنائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ تو سب سے پہلے اللہم نہیں کہنا آپ نے، مطلب کہ اللہ کا جو حرف جلالہ ہے، اللہ کا جو حرف ہے، اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ حمزہ پر کیونکہ زبر آ گیا، یہاں پہ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر آ گیا یا پیش آ گیا، تو ہم نے اللہ کے حرف کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ تو کیا ہو گیا؟ اللہم، میم پر میم مشدد کا غنہ، آواز کو ناک میں لے کے جائیے۔ انا، ناک میں آواز کو لے کے جائیے۔ اگین الف بدہ، نون الف زبرنا، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ نستعینک، سین سیٹی کی آواز کو لائیں گے۔ عینک، عین یا زیر عی، 1 سے 2 الف کے برابر یا مدہ کی ادائیگی۔ نیکسٹ ونستغفرک، سین سیٹی کی آواز، غین کو پر پڑھا جائے گا۔ غین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے۔ فیروک، اگین آپ اس میں دیکھیں تو را جو ہے اس پر پیش ہے، اور ایسی را کو ہم پر پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ ونستغفرک، ٹھیک ہے، فا جو اس کو باریکی رہنے دیں گے، غین اور را کو موٹا کرنے کے لیے درمیان میں فا موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اب اس میں دیکھیں تو حمزہ پر جزم کا نشان ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حمزہ پر جب بھی ساکن کا جزم کا نشان لگایا گیا ہوتا ہے تو ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں حمزہ کو۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اب اس میں دیکھیں تو نون تا وا سب پہ ایک ایک زبر کی حرکت ہے، تو آپ نے اس کو سیم مقدار میں رکھنا ہے، کسی ایک کو ایکسٹرا لمبا اور کسی کو بالکل کم نہیں پڑھنا۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ۔ اب اس میں دیکھیں علیک، تو لام زبر یا لئی یا لین آ گیا، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ وَنُثْنِي، اب یہاں پہ دیکھیں تو تا آپ کو جزم کے نشان کے ساتھ مل رہی ہے، تا کو آپ نے سین اور صاد کی طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، تا کو بہت نرمی کے ساتھ آپ یہاں پہ جزم ہے تو وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے، تا کو یعنی کہ وقف کر کے پڑھیں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے۔ وَنُثْنِي، ٹھیک ہے، نون یا نی یا مدہ 1 سے 2 الف کے برابر۔ علیک، اگین یا لین آ گیا، 1 سے 2 الف کے برابر، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام پہ بالکل بھی غنہ نہیں کرنا۔ علیکل، ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے جلدی سے نیکسٹ لیٹر کی ادائیگی رکھنی ہے۔ علیک الخیر، خا زبر یا خی یا لین 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ را پر زبر آ گیا، اس را کو پر پڑھا جائے گا، کیسے ہوگا؟ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ۔ نیکسٹ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، شین، شین ایسا حرف ہے کہ یہاں پہ عام طور پہ لوگ نا اس کو پڑھنے کے وقف کرتے ہوئے اس کو ساکن پڑھتے ہوئے شین کو قلقلہ کر دیتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ، یہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے، شین کو مضبوطی کے ساتھ وقف ساکت کرنا ہے۔ وَنَشْكُرُكَ، اور کاف دونوں کے درمیان را آ رہی ہے، اس را کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ اس را کی وجہ سے ارد گرد والی جو کاف ہے، کش والی کاف باریک، اس کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ ولا الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر، نکفرک کاف پر جزم کا نشان آ گیا، کاف پر جب بھی جزم کا نشان آئے، شین پر جیسے جزم کا نشان آیا ونشکرک میں، تو آپ یہاں پہ حمز کی جو خوبی ہے اس کو لائیں گے، صفت کو لائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے ہوتی ہے وہ کہ تھوڑا سا آواز اس میں نا جاری رہنے کی طرف مائل رہتی ہے، ونک اک، یہ جو آواز آئی ہے اس کو حمز کی صفت کہا جاتا ہے۔ فروک، اب اس میں دیکھیں تو را پر پھر پیش آ گئی، را کو پھر پر پڑھا جائے گا۔ اگلا حصہ پڑھتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، وَنَخْلَعُ خا، خا حروف مستعلیہ پر پڑھی جائے گی، وَنَتْرُكُ تا، یہ بھی حمز کے ہی لیٹرز میں سے ہے، آپ نے اس پہ بھی تھوڑا سا اس کی خوبی کو لانا ہے۔ روکو، اب رو کو، را موٹی کاف باریک، میں نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا، ادغام کے لیٹرز میں سے ہے اور ادغام ود غنہ، میں یفجرک، جیم پر پیش ہے اور را پر بھی پیش ہے، جیم تو جیسے نارملی پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھی جائے گی، لیکن را کو پر پڑھنا ہے اور کاف پر جزم لگا کے آپ نے یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ چلیے تجویدی اصلاح دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم، جیسے ہم نے سٹارٹ میں دیکھا کہ اس کو پر پڑھیں گے، میم پر میم مشدد کا غنہ کریں گے۔ ایاکا میں آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز کو نہیں لانا، ٹھیک ہے۔ ایاکا یہ آواز نہیں آنی چاہیے، کیسے آئے گی؟ ایاکا نرمی کے ساتھ، البتہ یا پر تشدید ہے لیکن سیٹی کی آواز کو زیادہ نہیں آنے دینا۔ نعبد، اب اس میں عین آ گیا نا تو عین کو بہت کلیئر رکھیے گا، عین کے مخرج کو۔ بودو، اب بودو نہیں ہے اور نہ ہی بودو ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی آگے واو موجود ہے اور نہ ہی با اور دال کی حرکت کو آپ نے مجہول کرنا ہے، غلط پڑھنا ہے، بلکہ کیسے؟ نعبد جیسے ہے ویسے ہی اس کی حرکت کو رکھیے، پیش کی حرکت کو بہت کلیئر پڑھیے۔ وَلَكَ، ٹھیک ہے، واو لام کاف تینوں پر ایک ہی حرکت موجود ہے، آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے، کسی ایک کو لمبا یا کسی ایک کو کم نہیں کرنا۔ نصلی، صاد حروف مستعلیہ پر پڑھی جائے گی، یعنی موٹی کر کے صاد تخفیم کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ لام زیر یا لی، یا مدہ 1 سے 2 الف کے برابر۔ وَنَسْجُدُ، سین میں سیٹی کی آواز کو لائیں گے، حمز کی بھی خوبی آئے گی۔ جودو، اب اس میں جو دو نہیں پڑھ دینا، وَنَسْجُدُ، ٹھیک ہے، پیش کو بہت واضح طور پہ پڑھنا ہے۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَى، لام زبر یا لئی، یا لین 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی، کاف کو نہیں زیادہ لمبا کرنا، حمزہ کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، وَإِلَيْكَ ایسا پڑھنا مجہول انداز ہوگا۔ نسعى میں سین کی سیٹی کی آواز کو لائیں گے، آ میں دیکھیے تو کھڑا زبر آ گیا، 1 سے 2 الف کے برابر کھڑا زبر کی ادائیگی کو رکھیں گے۔ وَنَحْفِظُ، ہا کے مخرج کو بہت واضح، فیدو نہیں کہہ دینا، وَنَحْفِظُ، ٹھیک ہے، بلکہ وَنَحْفِظُ۔ وَنَرْجُو، را پر جزم کا نشان ہے، نون پر زبر ہے، اس را کو بھی آپ نے پر پڑھنا ہے۔ جو واو مدہ 1 سے 2 الف کے برابر۔ رحمتک، ہا، ہا پر جزم کا نشان ہے، ہا کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے اس کے مخرج سے۔ متک، میم تا کاف، تینوں ایسے لیٹرز ہیں کہ تینوں پر زبر آ رہا ہے، تینوں کی مقدار کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وَنَخْشَى، خا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ تخفیم کے ساتھ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ شا کھڑا زبر 1 سے 2 الف کے برابر۔ وَنَخْشَى عَذَابَكَ نہیں کہنا بلکہ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، ٹھیک ہے۔ عذابک، دال کو بہت نرمی کے ساتھ زا کی طرح مشابہت نہیں دینی۔ ان عذابک، نون مشدد کا غنہ نون پہ، بالکفاری، کفاری، کاف اور فا کو مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے اور فا الف زبر فا الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر، را کے نیچے زیر ہے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ ملحق، قاف پر جب آپ جزم لگاتے ہوئے وقف کر رہے ہیں
دعا مکمل ہو رہی ہے تو آپ نے اس قاف کو ہلا کے پڑھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے۔ امید ہے بہت فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ پریکٹس کرتے رہیے، ساتھ ساتھ سنیے تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔